بہت شکریہ جی. ایک معذرت تھی کہ آپ لوگوں کو اس وقت زحمت ہے. آج کل جو معاملہ چل رہا ہے ترامیم کے حوالے سے، آئینی ترامیم کے حوالے سے، آپ کو معلوم ہے کہ اس کے لیے جو اسپیکر صاحب نے اسپیشل کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی تھی، اس میں پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے ان کا تعلق اپوزیشن سے ہے، چاہے وہ حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں، ان تمام جماعتوں کے پارلیمانی لیڈران اور ان سے جو منسلک لیگل سائٹ کے بیک گراؤنڈ کے اراکین پارلیمنٹ ہیں، وہ شرکت کرتے رہے ہیں. بسا اوقات وہاں پہ 22 سے 23 اراکین بھی گئے، لیکن وہ 19 رکنی تو نوٹیفائڈ کمیٹی تھی. ہم نے اس میں کافی تھریڈ بیئر باتیں کی. کچھ شروع میں ڈسکشنز تھی، پھر ایک خاکہ جو تھا ڈرافٹ کا وہ آیا. اس کے بعد پھر ہم نے مشاورت کی جب آپس میں، تو ایک ڈرافٹ کو باقاعدہ شکل دی گئی. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے اور ان کی لیگل ٹیم سے کراچی میں ایک ملاقات کی، جس کے پھر سیکنڈ ملاقات جو تھی وہ لاہور میں جاتی عمرہ میں ہوئی. تو جو کچھ تجاویز اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی تھی، ان کو بھی اس ڈرافٹ کا حصہ بنایا گیا. آج جو ہمارا کابینہ کا اجلاس ہے وہ بھی اسی حوالے سے تھا. میں نے کابینہ کو جو تجاویز ہیں ان سے آگاہ کیا ہے، اور وہ تمام تھریڈ پہ جو ڈسکشن ہے اس کا خلاصہ پیش کیا ہے جو کمیٹی میں ہوئی. اور کمیٹی نے جو ایک ڈرافٹ منظور کیا تھا، اس کے سارے خد و خال کے اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کس طرح سے ہے، وہ ان کے سامنے رکھے. کچھ ہماری اتحادی جماعتیں جو دیگر ہیں ان کے کچھ پوائنٹ آف ویوز تھے کہ ان پہ بھی غور کیا جائے کہ آپ نے بالکل ہی ایک طرفہ جو ہے وہ ڈرافٹ تیار کر دی ہے، باقی شکیں جو ہیں وہ اس میں سے کیوں ڈراپ کی گئی، ان کے سوالوں کے جواب دیے. تو کابینہ کو پوری طرح جب یہ بریف کر دیا گیا ہے، تو اب وہ کل 2:30 بجے ٹائم لیا ہے اراکین کابینہ نے کہ وہ اپنی اوپینینز جو ہیں وہ فارم کرتے ہیں اس پہ. اور وزیر اعظم صاحب ہمیشہ اس بات کے قائل ہیں کہ باہمی مشاورت کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے تقریباً ایٹ لیسٹ 4 ہفتوں سے تو یہ ایکسرسائز بہت تواتر سے جاری ہے، اور اس سے پہلے بھی یقیناً یہ اس کے اوپر کام ہو رہا تھا. تو اب جو کل والے ڈرافٹ کی شکل تھی، اس کے سیلینٹ فیچرز تھے، اس میں کچھ چینجز ہوں گی. ان چینجز کے ساتھ کل کابینہ سے اپروول لی جائے گی. آج ہی لی جائے گی. اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو پولیٹیکل سالیڈیرٹی شو کرنے کے لیے یہ بھی امکان ہے کہ یہ کسی سیاسی جماعت کی طرف سے پیش کیا جائے فلور آف دا ہاؤس پہ. تو اس صورت میں بھی حکومت کی اجازت آئینی ترمیم کے لیے. اور چارج ایکسپینس ہے اس میں، جو آپ نے اس ڈرافٹ میں دیکھا ہوگا کہ اگر آئینی بینچز قائم ہونے ہیں تو ہم نے جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے، ان کی پرفارمنس ایویلویشن کے لیے اور احتساب کے عمل کو شفاف اور تیز بنانے کے لیے ٹائم لائنز دی ہیں. تو اس کے ساتھ ہم نے 2 وہاں پہ سیکریٹریٹ بھی قائم کرنے کی آئین میں شکیں ڈالی ہیں. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا کوئی سیکریٹریٹ، ان کے پاس ڈیٹا ریکارڈز کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے رجسٹرار آفس کو. ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کے آرٹیکل 209 کے ریفرنسز کے لیے بھی سیپریٹ کوئی انتظام نہیں ہے. سپریم کورٹ کا سٹاف ہی وہ سارا کچھ کرتا ہے، جس کی وجہ سے فیصلے آسان نہیں ہوتے اور وہ بڑے اس کے لیے چارج ایکسپینس میں آرٹیکل 81 انٹروڈیوس کروایا، جس کے لیے بھی شرط ہے کہ وفاقی کابینہ اس کی اجازت دے. یہ بھی کل معاملہ طے ہوگا کہ یہ سرکاری بل کے طور پہ پیش کیا جائے یا ہمارے جو حلیف جماعتیں ہیں ان کی طرف سے آئے، یا جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے خواہش کا اظہار کیا کہ یہ بل میں اتنی اچھی چیزیں ہیں کہ ان کی بھی خواہش ہے کہ وہ یہ بل اسمبلی میں پیش کریں. تو یہ سارے فیصلے جو ہیں انشاءاللہ العزیز کل 2:30 بجے ہوں گے. کل 3 بجے سینٹ کا اجلاس طلب کیا گیا ہے. آج 3 بجے میں معذرت چاہتا ہوں، میرا ذرا تھوڑا کیلنڈر الٹا ہوا ہے. اور اتوار کو بڑی دفعہ ہوئی ہے جی، اتوار کو پارلیمان کے کیلنڈر میں ایسی کوئی چھٹی نہیں ہے. اور ہم نے بہت دفعہ بجٹ پاس کیے ہیں،
اتوار کو یہ تو بہت اہم کام ہے جو ہونے جا رہا ہے. تو کل 3 بجے سینٹ آف پاکستان، آج 3 بجے سینٹ آف پاکستان اور 5 بجے قومی اسمبلی جو ہے وہ اس کے اجلاس جو ہیں وہ شیڈیولڈ ہیں. پہلے ہمیں یہ توقع ہے کہ انشاءاللہ العزیز کل 2:30 بجے ایک اچھا خوبصورت ڈرافٹ جو ہے آج 2:30 بجے چلے مان لیا جی آپ کا کل ہم اس کو آج مان لیں گے. ٹھیک ہے چلے. طارق صاحب یہ بتائیں، 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 طارق صاحب یہ بتائیں کہ جو چارج ایکسپینڈیچر کی بات کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک قانون صرف نیشنل اسمبلی سے منظور کرائیں گے، اس کو سینٹ میں نہیں لایا جائے گا، اس کا تعلق ججوں سے ہے. ایک نہیں، دوسرا سوال یہ ہے کہ کل مولانا کو آپ آخری ڈیڈ لائن دے رہے ہیں. مولانا نے کل اگر آپ سے وقت مانگا، آپ تیار ہیں مزید وقت دینے کے لیے؟ کیونکہ وہ عادتاً وقت لے رہے ہیں آپ سے. دیکھیے کابینہ کا تو یہ بڑا کلیئر ویو تھا آج، اور خاص طور پہ جو ہماری اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے اس کو ہر صورت میں سمیٹنا ہے. جو ہماری اتحادی جماعتیں ہیں ان کا بار بار یہ اصرار تھا وہاں پہ کہ آپ کے پاس یہ گنجائش ہے کہ آپ اسے پاس کر سکتے ہیں، لہٰذا جو آج کے اجلاس ہوں گے ان میں یہ انشاءاللہ العزیز انٹروڈیوس کروا کے ان پہ ووٹنگ کروا دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اچھا نظام دے اس ملک کو. آپ نے ڈرافٹ دیکھا ہے، میرے خیال میں جتنی ایفرٹ کی گئی ہے اس تک پہنچنے کے لیے، اور جو شروع میں پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ اس میں پتہ نہیں کیا کیا چیز ہے. دیکھیے یہ جو پروسیس آف لیجسلیشن ہے اس کی خوبصورتی یہی ہے پارلیمانی نظام کی کہ آپ جب بیٹھتے ہیں میٹنگز میں، جو ہم نے ایکسرسائز کی کانسٹیٹیوشن روم میں بیٹھ کے 1 مہینے کے عرصے میں، اس کے نتیجے میں، اور جو پھر چیئرمین بلاول بھٹو نے اپنی کوششیں کی، باقی لوگوں کو انگیج کیا، حکومت اپنے کئی چیزوں سے پیچھے ہٹی، کچھ ہمارے جو اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے کچھ اچھی تجاویز دی، تو ایک بہت بہتر شکل میں مزید وقت دیں گے آپ اس کے لیے؟ یہ سوال ہے آج کرنا ہے جی انشاءاللہ. میں نے کہا 21 اکتوبر تک معاملہ تو نہیں جائے گا کہ یعنی، اور یہ بھی خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے اس کا سامنا شاید حکومت کو کرنا پڑ جائے. اللہ مانے کہ پہلے بھی بڑی حکومتوں نے کیا ہے، حکومت اور صحیح، سر یہ فرمائیے ایک اور صحیح، اور یہ آج انشاءاللہ العزیز. سر یہ اب ٹھیک ہو گئے، ٹھیک ہو گئے کہ نئے چیف جسٹس صاحب کا تقرر آپ کی آئینی ترمیم کے بعد ہوگا یا اس کے علاوہ ہو سکتا ہے؟ آج اگر یہ آئینی ترمیم منظور ہو جاتی ہے تو جو طریقہ کار اس میں ہوگا، ہم پارلیمان کے پابند ہیں حکومتی نمائندے ہونے کے حوالے سے، پھر آئینی ترمیم کے مطابق ہوگا. اگر 25 اکتوبر کو موجودہ طریقہ کار ہوا تو اس کے مطابق ہوگا، اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ.